بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شاہدولہ کے چوہوں کی حقیقت کیا ہے، ان کو شاہدولہ کا چوہا کیوں کہا جاتا ہے، شاہدولہ کے چوہے کیسے پیدا ہونا شروع ہوئے، یہ شاہدولہ کیسے بنتے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں اور یہ کہاں سے آتے ہیں، اور ان کے متعلق بہت سی معلومات۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شاہدولہ کے چوہوں کی اصلاح ان مخصوص بچوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو شاہدولہ کے مزار پر پائے جاتے ہیں۔ یہ مزار گجرات، پاکستان میں واقع ہے۔ 16ویں صدی عیسوی کے آخر میں حضرت سید کبیر الدین شاہدولہ دریائی گنج بخش، جو دولے شاہ کے نام کے ایک نیک اور برگزیدہ بزرگ، گجرات کے نزدیک قیام پذیر ہوئے۔ دولے شاہ سہروردی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں پرندے اور جانور بہت پسند تھے۔ ایک حکایت کے مطابق کئی بار وہ اپنے پسندیدہ جانوروں کے سر پر ایک مٹی کی ٹوپی رکھ دیتے تھے اور ان کے سروں کو مکمل ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ان کا آستانہ عام لوگوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بعض عورتیں ان سے دعا کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے حاضر ہوتی تھیں۔ روایت کے مطابق دولے شاہ کی دعا سے وہ اکثر صاحب اولاد ہو جاتی تھیں۔ بیشتر والدین پہلے بچے کو اس آستانے کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ حکایت کی روح سے اگر والدین اس بچے کو دولے شاہ کے مزار پر وقف نہیں کرتے تھے تو ان کی ہونے والی ساری اولاد ہمیشہ چھوٹے سر والی ہی پیدا ہوتی تھی۔ روایت یہاں تک موجود ہے کہ اگر بچے کو اس آستانے پر نہیں لایا جاتا تھا تو وہ بڑا ہو کر خود بخود یہاں پہنچ جاتا تھا۔ یہ بچے مختلف علاقوں میں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ ان تمام پہلوؤں پر سنجیدہ تحقیق صرف برطانوی ڈاکٹر اور سائنسدانوں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ چند برطانوی افسران جو گجرات میں تعینات رہے، انہوں نے بھی ان بچوں کا بغور مشاہدہ کیا اور مختلف رپورٹس مرتب کی۔ انڈین اور پاکستانی دانشور اس جانب بہت کم متوجہ ہوئے اور ان کا بطور محقق اس معاملے میں تجزیہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کرنل کلاڈ مارٹن 1839 عیسوی میں اس دربار پر پہنچا۔ اس نے چند خواتین کو اپنے بچوں کو دربار کے لیے وقف کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ اس کے مطابق یہ رسم بہت پہلے سے چلتی آ رہی تھی، تاہم بچوں کی جسمانی حالت کے متعلق اس نے لکھنے سے گریز کیا ہے۔ 1866 عیسوی میں ڈاکٹر جانسٹن دولے شاہ کے دربار پر آیا۔ اس کو وہاں 9 بچے ملے۔ ان بچوں کی عمریں 10 اور 19 برس کے درمیان تھیں۔ ان تمام بچوں کے سر بہت چھوٹے تھے اور وہ دولے شاہ کے چوہے کہلاتے تھے۔ ڈاکٹر جانسٹن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے بتایا کہ ان تمام بچوں کے سروں کو فولادی خول یا کسی اور مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا گیا ہے۔ 1879 عیسوی میں ہیری ریوٹ کارنگ نے اس دربار پر تحقیق کی۔ اس نے لکھا کہ ہر سال تقریباً 2 سے 3 بچوں کو دربار کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس نے معصوم بچوں کو چوہا بنانے کے متعلق لکھا ہے کہ ان بچوں کے سروں کو مکینیکل طریقے سے چھوٹا کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف حربے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مٹی کی ہنڈیاں اور دھات سے بنے ہوئے خول بھی ان بچوں کو چوہوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ فلورا این اسٹیل نے 1886 عیسوی میں ان بدقسمت بچوں کے متعلق لکھا ہے کہ دربار پر یہ بچے بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے اور ان میں کسی کا سر چھوٹا نہیں تھا، مگر مقامی لوگوں کے چند گروہ ان تندرست بچوں کو پورے ہندوستان میں فروخت کر دیتے تھے اور ان کی جگہ چھوٹے سر والے بچے لے آتے تھے۔ اکثر والدین اپنے معذور بچوں کو ان گروہوں کے حوالے کر دیتے تھے کیونکہ یہ بچے ان کے لیے مکمل بوجھ تھے۔ کیپٹن ایونز نے 1902 عیسوی میں اس دربار پر بھرپور تحقیق کی۔ اس وقت تک یہ بچے 600 کے قریب ہو چکے تھے۔ اس نے بچوں کے سروں کو زبردستی چھوٹا کرنے کی تھیوری کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس کے بقول یہ ایک بیماری تھی اور اس طرح کے بچے شاہدولہ کے مزار کے علاوہ پورے ہندوستان میں پائے جاتے تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس طرح کے بچے میکروسپالک کہلاتے ہیں اور یہ بچے اس نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں۔ اس کے نزدیک دولے شاہ کا مزار اس مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے ایک سماجی پناہ گاہ ہے، مگر اس نے ان بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کے متعلق بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اس نے بیان کیا کہ جو فقیر ان بچوں کو لے کر بھیک مانگنے کے لیے مختلف مقامات پر لے جاتے ہیں، ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ انتہائی نازیبا اور غیر انسانی ہے۔ 1902 عیسوی میں کئی بچوں کو تو سالانہ 17 سے 20 روپے کے عوض کرائے پر بھی دے دیا جاتا تھا۔ 1969 عیسوی میں محکمہ اوقاف نے اس دربار کو اپنی تحویل میں لے لیا اور چوہے بنانے کے کام کو قانونی طور پر بند کر دیا۔ اس کے باوجود یہ عمل آج بھی جاری ہے اور آج بھی 10,000 سے زائد بچے اس مزار میں رہتے ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق گجرات سے ہے۔ شاہدولہ کے چوہوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی مشہور
مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت آ جاتا ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے اور ان کو ایک خالی کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا جاتا ہے، اور چند دن بعد جب تالا کھولا جاتا ہے تو کمرہ خالی ہوتا ہے۔ کمرے میں بند کیے جانے والا شاہدولہ کا چوہا نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، اس لیے چند لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ان کا نماز جنازہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے علماء دین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، کوئی غیب نہیں ہوتا، یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اور وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لہذا کہاں غائب ہو جانا، یہ سب تو جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں۔ شاہدولہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ کسی علاقے کی مہارانی شاہدولہ خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور دنیاوی دولت ہے، حکومت ہے، شہرت ہے، لیکن خدا نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہوا ہے، دعا کی طالب ہوں، اللہ مجھ پر رحم فرمائے اور میری حاجت روائی کرے۔ شاہدولہ نے کہا، خاتون تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط تمہیں قبول کرنا ہوگی۔ عورت نے عرض کیا، کیا شرط ہے؟ شاہدولہ نے کہا، جو تمہاری پہلی اولاد پیدا ہوگی وہ تمہیں ہمارے لیے وقف کرنی ہوگی۔ عورت شاہدولہ کی یہ شرط مان گئی اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ عورت کچھ دن بعد حاملہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ اس بچے کا سر عام بچوں سے قدرے چھوٹا تھا۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ ایک اولاد پیدا ہوئی ہے، آئندہ کیا پتہ کوئی اولاد ہو نہ ہو، یہ اکلوتا بچہ ہے، میں کیسے اس کو درگاہ پہ چھوڑ آؤں۔ عورت کئی دن تک یہی سوچتی رہی، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بچے کی ولادت کو ظاہر نہیں کرے گی اور اس بات کو راز رکھے گی، لہٰذا اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ ایک رات عورت کے خواب میں شاہدولہ دریائی آئے اور انہوں نے عورت سے کہا، خاتون تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ عورت نے کہا، اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے، میں اس کو اپنے سے کیسے جدا کروں؟ شاہدولہ نے کہا، یہ بچہ چھوٹے سر کا ہے، اس کا سر عام سروں سے چھوٹا ہے، اس کے سر سے عقل سلب کر لی گئی ہے۔ یہ سن کر عورت خواب سے اٹھ گئی اور وہ صبح ہوتے ہی بچے کو ڈاکٹر اور حکیموں کے پاس لے گئی۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ بچہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اب اس عورت کو شدید فکر ہوئی اور وہ فوراً شاہدولہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میں اپنا بیٹا آپ کی درگاہ پر چھوڑ رہی ہوں۔ یہ سن کر شاہدولہ دریائی نے کہا، تمہیں شیطان نے غافل کر دیا تھا، مگر خدا نے کرم کیا اور تم بچہ لے کر یہاں آ گئی، اب تم بچہ چھوڑو اور چلی جاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کے ہاں 3 بچوں کی پیدائش ہوئی جو جسمانی اور ذہنی طور پر بالکل تندرست تھے۔ اس کے بعد آج تک یہ معمول بن گیا ہے کہ بے اولاد لوگ منت کے لیے یہاں آتے ہیں اور منت پوری ہونے پر اپنی پہلی اولاد مزار پر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بچے شاہدولہ کے چوہے کہلاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی جاری ہے۔ یوں جہالت اور اندھے اعتماد کی وجہ سے انسانیت کی تذلیل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ شاہدولہ نے معذور بچوں کی پرورش کے لیے ادارہ بنایا تھا، لہذا وقت کے ساتھ ساتھ حقائق گم ہوتے جا رہے ہیں اور روایات پھیلتی جا رہی ہے۔